اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ وکون موارد الحاجت الی قول اللغوی اکثر من ان تحصى لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو کفایت الاصول کا امتحان ہو رہا ہے، کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہم نے بھی امر ثالث سے شروع کیا تھا۔ ابھی ہماری بحث چل رہی ہے قول لغوی کے بارے میں، ظواہر کی حجیت کے سلسلے میں۔ مصنف نے فرمایا تھا کہ قول لغوی حجت نہیں ہے مگر یہ کہ شہادت کی شرائط کے ساتھ قول لغوی حجت ہو سکتا ہے، یعنی وہ عدد اور عدالت، شہادت کی جو شرائط ہیں، تو یہ باب شہادت میں در حقیقت داخل ہو جائے گا، اس کو قول لغوی کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے۔ اب ایک اور قول کو مصنف ان کی طرف اشارہ کیا اور اس کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ غالباً علامہ شیخ انصاری کا قول ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قول لغوی حجت نہیں ہے تو اکثر معانی جو قرآن اور احادیث میں استعمال ہوئے ہیں احکام میں، اکثر معانی ان میں باب علم منصد ہے، یعنی باب علم باللغت منصد ہے۔ تو اس طرح تو یہ ہو جائے گا کہ اکثر احکام سے گویا کہ جو ہے نا وہ خارج ہونا پڑے گا ہمیں، اور اکثر احکام حجت نہیں ہوں گے، لیکن اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قول لغوی کی طرف جو ہے نا وہ احتیاج ہے اور قول لغوی حجت ہونا چاہیے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ باب علم باللغت کا منصد ہونا موجب نہیں بنتا ہے کہ قول لغوی حجت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس باب احکام شرعیہ مفتوح ہے اور وہ منصد نہیں ہے، چاہے قرآن کی آیات ہوں، چاہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہوں، احکام واضح ہیں اور احکام جو ہیں وہ بار بار تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، لہذا باب علم بالاحکام جب ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کے اپنے جو ہے وہ شرائط موجود ہیں، اپنے قیودات موجود ہیں، اپنے مقدمات موجود ہیں، تو لہٰذا ہمیں قول لغوی کی طرف احتیاج نہیں ہے، یعنی قول لغوی کو دین کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ قول لغوی ایک علیحدہ بات ہے، دین ایک علیحدہ بات ہے۔ احکام شرعیہ اگر ظن خاص حاصل ہو جائے تو اس باب سے وہ حجت ہے، اگر کسی یعنی کہ جو بھی ایک معنی ہوتا ہے اور وہ احکام واضح ہیں، یعنی اکثر معنی جو ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، یعنی اصطلاحات اکثر جو ہے نا وہ شرعیہ ہیں، حقیقت شرعیہ موجود ہے، لہذا تمام احکام واضح ہیں۔ اگر ظن خاص حاصل ہو جائے تو وہ اس باب میں حجت ہو جائے گا، ظن خاص نہ ہو تو ظن مطلق کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، اور ظن مطلق میں اگر یعنی کہ کسی حکم شرعی کا ہمیں ظن حاصل ہو جائے اور اس کا افادہ ہو جائے تو اس وقت وہ حجت ہوگا، لہذا قول لغوی کے ساتھ اس کو کوئی بھی ربط نہیں ہے۔ باب علم باللغت مفتوح ہو یا منصد ہو، اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ جب باب احکام شرعیہ مفتوح ہے اور ہمیں حکم شرعی کا علم ہے یا ظن ہے، ظن خاص ہے، تو لہذا وہ حکم شرعی حجت ہے، چاہے باب علم باللغت وہ منصد ہو یا مفتوح ہو، ہمیں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہاں اگر باب احکام شرعیہ منصد ہو تو وہاں پر بھی پھر بھی اس کو قول یعنی لغوی کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کیونکہ یعنی قول لغوی کو دین کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے۔ باب احکام میں شرعیہ اگر منصد بھی ہو
تو وہاں پر یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے مقدمات انسداد اگر تام ہیں تو ظن مطلق حجت ہوگا، لہذا وہاں پر بھی وہ ظن مطلق جب حجت ہوگا وہ چاہے قول لغوی سے ظن مطلق حاصل ہو، چاہے لغوی کے علاوہ کسی اور سے ظن حاصل ہو، مثلا کسی اور جو ہے نا بے شک کسی اور علم سے، حتیٰ کہ علم جعفر ہو گیا یا کسی اور سے، یعنی لغوی کے علاوہ کسی اور سے بھی ظن حاصل ہو جائے تو وہ ظن مطلق اس لحاظ سے حجت ہوگا۔ اب اس وقت یعنی باب علم باللغت کے انسداد کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب ظن مطلق سے جب ہمیں حکم شرعی کا ظن حاصل ہو جائے تو اس وقت وہ حکم شرعی کو ہم اخذ کریں گے، اب چاہے وہ باب علم باللغت مفتوح ہی ہو۔ تو وہاں پر منصد ہونے کی حاجت نہیں ہے کہ جب باب علم باللغت منصد ہو تب ہم گوئے کہ قول لغوی کی طرف جو ہے رجوع کریں گے، بلکہ جب ظن مطلق کی طرف ہم جائیں گے، یعنی مثلا باب احکام شرعیہ جو ہے نا وہ منصد ہے، تو وہاں پر ہمیں مقدمات انسداد کو دیکھنا ہوگا۔ اگر مقدمات انسداد تام ہے احکام شرعیہ میں تو پھر احکام شرعیہ میں ظن مطلق حجت ہوگا۔ اب ظن مطلق کا جب فائدہ دے رہا ہو، اب چاہے وہ قول لغوی ہو چاہے قول لغوی نہ ہو، اب چاہے علم باللغات جو ہے وہ یعنی علم باللغت چاہے مفتوح ہی کیوں نہ ہو، اور تمام احادیث میں اور تمام آیات میں جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا جو ہے نا وہ معنی ہمیں معلوم ہو مثلا، تو پھر بھی وہ جو ہے نا منصد ہونے کی پھر حاجت نہیں ہے قول لغوی کی طرف جانے کے لیے، بلکہ باب علم باللغت اگرچہ ہم فرض کریں کہ مفتوح ہے مثلا، پھر بھی ہم جو ہے نا وہاں پر وہ چونکہ ظن مطلق سے ہم نے حکم شرعی حاصل کرنا ہے، وہ چاہے قول لغوی سے حاصل ہو چاہے لغوی کے علاوہ حاصل ہو، چاہے باب علم باللغت مفتوح ہو چاہے منصد ہو، پھر بھی اس کی طرف جو ہے نا اصلاً کوئی حاجت نہیں ہے قول لغوی کی طرف، تاکہ قول لغوی کو ہم حجت قرار دیں اس وجہ سے۔ ہاں آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل خاص قائم ہو جاتی ہے قول لغوی کے معتبر ہونے پر تو پھر یہ بعید نہیں ہے کہ پھر ہم یہ ہے کہ باب علم باللغت کے منصد ہونا پھر یہ قول لغوی کے حجیت ہونے کا موجب بنے گا، یعنی پھر یہ ہے کہ ہم قول لغوی کی طرف اس وقت جائیں گے جب باب علم باللغت منصد ہو۔ اگر مفتوح ہو باب علم باللغت اور ہمیں قرآن اور احادیث میں جو احکام والی احادیث ہیں ان میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کے معنی اگر ہمیں ان کا علم ہو تو پھر قول لغوی حجت نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کا علم ہمیں نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ قول لغوی اس وقت حجت ہوگا۔ تو یہ یعنی کہ اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے، دلیل خاص قائم ہو جائے قول لغوی کی حجیت کے اوپر، تو پھر مصنف فرماتے ہیں کہ اگر باب علم بتفاصیل لغات قرآن اور احادیث میں وارد شدہ الفاظ میں اگر باب علم باللغت منصد ہو تو یہ پھر حجیت قول لغوی کا موجب بنے گا، اس وقت ہم قول لغوی کی طرف رجوع کریں گے، لیکن یہ علی نحو الحکمت ہوگا نہ کہ علی نحو العلت ہوگا۔ علی نحو الحکمت یعنی کہ گوئے کہ انسداد حکمت ہے، قول لغوی کی حجت ہونے کے لیے حکمت ہے، یعنی حکم قول لغوی کے ذریعے جو حکم ثابت ہوگا اور اس سے جو حکم کا فائدہ ہوگا اس کے لیے یہ انسداد حکمت بنی مصلحت ہے، یعنی یہ بطور حکمت اور بطور مصلحت نہ کہ علت، کیونکہ فرق یہ ہے کہ اگر علت آپ مانیں انسداد قول لغوی کی حجیت کے لیے، یعنی کہ علت اگر بنا ہے تو پھر اس وقت یہ ہے کہ گویا کہ باب علم اگر مفتوح ہو تو یعنی قول لغوی پھر اس کا مطلب ہے حجت نہیں ہوگا، لیکن علی نحو الحکمت اگر مانیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک حکمت ہے، اس میں انسداد زیادہ ایک حکمت بنی ہے، لیکن وہی باب علم باللغت فرض کریں کہ مفتوح بھی ہے تو پھر بھی قول لغوی کی طرف رجوع کیا جائے گا اور قول لغوی اس وقت حجت ہوگا۔ تو یہ انسداد باب علم پھر حکمت ہوگا، نہ یہ ہے کہ علت ہوگا قول لغوی کے لیے، تاکہ باب علم جب مفتوح ہو تو اس وقت گویا کہ قول لغوی حجت نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ لا یقال علی ھذا، پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پھر لغت کی طرف رجوع کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اگر ایسی بات ہے کہ باب علم مفتوح بھی ہو تو پھر بھی گوئے کہ قول لغوی کی طرف رجوع کرنا ہوگا منصد ہو، پھر بھی علی نحو الحکمت ہے، علی نحو العلت نہیں ہے، تو پھر تو گوئے کہ قول لغوی یعنی بات پھر بھی وہی بن گئی کہ قول لغوی جو ہے وہ باب علم منصد ہو یا مفتوح ہو، ہر دو صورت میں گوئے کہ قول لغوی اگر اس سے حکم کا جب ظن حاصل ہوتا ہے حکم شرعی کا تو وہ اس کو لیا جائے گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں خود ان کی طرف مراجعہ کرنے کا جو ہے نا وہ فائدہ ہے لغات کی طرف،
کہ بعض اوقات کسی معنی کا قط پیدا ہو سکتا ہے، مثلا لغات کی طرف جب یعنی کہ فی نفسی یعنی ایک علمی فائدہ ہے، جب آپ لغت کی طرف رجوع کریں گے، لغت کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو بعض اوقات ممکن ہے اس ذریعے سے کسی معنی کا قط پیدا ہو سکتا ہے اور جب کسی معنی کا قط پیدا ہو تو قط تو یہ قط فی نفسی ہی ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ پھر اس باب میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ خود سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ قول لغوی کی طرف رجوع کرنے کی وجہ رجوع آپ نے کیا ہے، تب آپ کو کسی معنی کا قط پیدا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ ممکن ہے یعنی کسی معنی میں جو ہے نا وہ ظاہر ہو، یعنی لفظ کسی معنی میں ظاہر ہو تو وہ پھر ظہور حجت ہوگا، اگرچہ یہ ہے کہ یعنی یہ قط نہ ہو کہ اس میں حقیقت ہے، یہ مجاز ہے، لیکن یہ ہے کہ ظہور تو ہے کم از کم کسی معنی میں۔ جب ظہور کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ ظہور پھر من باب ظہور گوئے کہ وہ حجت ہو جائے گا، تو لہٰذا پھر بھی قول لغوی کی طرف رجوع کرنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بداہت ان ہمہ ضبط موارد ہی لا تعین ان ای منہا کان لفظ فی حقیقتاً و مجازاً کہ قول لغوی حجت نہیں ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ لغوی اہل خبرہ میں سے نہیں ہے، آپ اس کو اہل خبرہ میں سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ استعمال کے موارد کے اہل خبرہ میں سے ہے، گوئے کہ اس نے جو ہے نا وہ اس میں ماہر ہے کہ یعنی ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں اس سب کو اس نے جمع کر دیا ہے، اور ان کا استعمال گوئے کہ وہ جانتا ہے کہ فلاں لفظ مثلا 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے، فلاں لفظ 20 معنی میں استعمال ہوتا ہے، فلاں لفظ 15 معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اس لحاظ سے وہ اہل خبرہ میں سے ہے کہ آپ اس سے اگر بالفرض یہ پوچھیں کہ فلاں لفظ کے کتنے معنی ہیں تو وہ فوراً بتا دے گا کہ اتنے معنی ہیں۔ تو یہ گویا کہ اسی طرح ہو جائے گا کہ جس طرح ایک شخص ایک چیز کو مثلا جو ہے نا وہ یاد کر لے، یعنی حفظ کر لے، تو اس کو اگر اب یعنی اس سے پوچھا جائے تو وہ فوراً جس طرح علم رجال ہوگا، یہ دوسری جتنی بھی گویا کہ جو ہے نا وہ علوم میں سے اگر ایک شخص سے پوچھا جائے تو فوراً وہ چیز بتا دے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کس مورد میں کیسے استعمال کرنا ہے اس میں وہ ماہر نہیں ہے۔ وَإِلَّا وگرنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یعنی در مقام تعیین حقائق و مجازات، یعنی اگر یہ لغویین یا لغت کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں جیسے سیاہ جوہری کی ہے یا مفردات راغب کی ہے، اگر یہ حقیقت اور مجاز کی تعیین کے مقام میں ہوتے یہ لوگ، اور یہ لوگ اگر ان کا ہم و غم گوئے کہ یہ ہوتا کہ فلاں لفظ کا حقیقی معنی کیا اور مجازی معنی کیا ہے، اس کی تعیین اگر وہ کر رہے ہوتے تو مصنف فرماتے ہیں لوازہ لذالک علامت، تو کوئی نہ کوئی علامت وہ رکھ دیتے کم از کم، مثلا کوئی علامت وہ رکھتے کہ جناب فلاں لفظ جو ہے نا وہ اس علامت کے ساتھ جب وہ یہ والی علامت ہوگی تو کوئی کہ حقیقت میں ہوگا، یہ والی علامت ہوگی تو مجاز میں ہوگا، جبکہ کوئی ایسی علامت انہوں نے واضح نہیں کی۔ وَلَيْسَ ذِكْرُهُ أَوَّلًا عَلَامَةُ كَوْنِ اللَّفْظِ حَقِيقَةٌ فِيهِ، اور فرماتا ہے کہ مثلا ایک لفظ کے انہوں نے جو ہے نا مثلا 6 معنی ذکر کیے، تو سب سے پہلا جو معنی ذکر کیا یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ جو پہلا معنی ذکر کیا جائے گا وہ معنی حقیقی ہوگا اور جو بعد والے معنی ذکر کیے جائیں گے تو وہ مجاز ہوں گے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ بھی کوئی جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہے۔ لِلْانتِقَاضِ بِالْمُشْتَرَكِ، کیونکہ یہاں پر ایک نقض مشترک کے ذریعے موجود ہے، مثلا ایک لفظ کے معنی حقیقی اگر 3 معنی ہیں بالفرض اور معنی موصولہ 3 معنی ہیں، تو وہاں پر پھر کیسے ہوگا کہ پہلا معنی جو ذکر کیا جائے گا وہ علامت ہے کہ وہ حقیقت ہے اور بعد والا مجاز ہے، جبکہ بعد والا بھی حقیقت ہے، اس کے بعد والا معنی بھی حقیقت ہے، لہذا یہ جو ہے نا یہ یعنی شروع میں کسی معنی کو ذکر کرتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَكَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ قَوْلِ اللُّغْوِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ، یہاں پر بھی ایک نقد مصنف کر رہے ہیں، یہ کون مبتدا بن رہا ہے اور آگے جو ہے لا یوجب یہ اس کی خبر ہے۔ جو لوگ قول لغوی کو حجت قرار دیتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ کون موارد الحاجت الی قول لغوی اکثر من ان تحصیٰ، قول لغوی کی طرف جو حاجت کے جو موارد ہیں
وہ بہت زیادہ ہیں، شمار سے بھی حتیٰ کہ زیادہ ہیں۔ جیسا کہ علامہ شیخ انصاری نے کتاب الطہارت میں انہوں نے حتیٰ کہ اتنے تک کہہ دیا ہے کہ لفظ الماء اس کا معنی اگرچہ واضح ہے، اوضح من الواضحات ہے، ایک عامی شخص بھی گویا کہ وہ لفظ الماء کا معنی جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، پانی، یعنی کہ ایک عامی شخص بھی جانتا ہے حتیٰ کہ، لیکن اتنی واضح ہونے کے باوجود بھی صحت اور ذیق کے حوالے سے اس کا معنی مجمل ہے۔ تو لہٰذا یعنی کہ فرماتے ہیں کہ قول لغوی کی طرف جو احتیاج ہے بہت زیادہ ہے، یعنی ہمیں قرآن اور احادیث میں جتنا بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ ان کے معنی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً، کیونکہ قرآن اور احادیث میں جو احکام والی احادیث ہیں ان میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اکثر معانی کی تفاصیل جو ہیں وہ ان سے ہماری نظروں سے مجہول ہیں، یعنی ہم اکثر معانی کو نہیں جانتے ہیں، تو پھر لہٰذا لابد وہاں پر رجوع کرنا ہوگا قول لغوی کی طرف، اور اس کے تحت ہی ہم قرآن اور احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی کو ہم جان سکتے ہیں، کیونکہ باب علم باللغت جو ہے وہ منسد ہے، یعنی کہ احادیث میں اور قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بحیث یعلم بدخول الفرد المشکوک او خروجہ، تاکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ مثلا ایک فرد مشکوک ہے، اگر ایک معنی ہے فرد مشکوک، یعنی ایک مثلا اگر کوئی بھی یعنی معنی میں سے کوئی بھی فرد ہے، آیا وہ داخل ہے اس لفظ کے معنی میں یا اس سے خارج ہے، تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ وین کانا معنی معلوم فی الجملہ، اگرچہ فی الجملہ بعض اوقات معنی معلوم ہوتا ہے، یعنی صحت اور ذیق کے اعتبار سے بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے کہ فی الجملہ ایک معنی معلوم ہوتا ہے، مثلا لفظ سعید اس کا معنی جو ہے وہ عرض ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر صحت اور ذیق کے حوالے سے ہے کہ آیا مثلا مطلق واجہ عرض مراد ہے، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ باقی تمام اقسام بھی گوئے کہ داخل ہو جائیں گے، مثلا حتیٰ کہ حجر بھی داخل اس میں ہو جائے گا، حتیٰ کہ جو ہیں یعنی کہ کنکریاں وہ بھی اس میں گوئے کہ داخل ہو جائیں گی، اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں بھی حتیٰ کہ اس میں زمین میں داخل ہو جائیں گی، یا یہ ہے کہ خصوص تراب کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی فرد مشکوک ہے، یعنی جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ مثلا یہ سعید کا مصداق ہے کہ نہیں ہے، تو ہمیں تب معلوم ہو سکے گا قول لغوی کی طرف ہم رجوع کریں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا فرد مشکوک یہ فلاں لفظ کے معنی میں اور ضمن میں یہ داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَقَوْنُ موارد، یہ یعنی کہ اگر ہمیں اکثر معنی کا جو قرآن اور احادیث میں وارد ہوئے اکثر معنی کا ہمیں علم نہیں ہے اور باب علم باللغت منسد ہے، تو لا یوجب اعتبار قول ہی، یہ قول لغوی کے حجت ہونے کا یہ موجب نہیں بنتا۔ کیوں؟ مادام انفتاح باب العلم بالاحکام، کیونکہ باب علم بالاحکام شرعیہ منفتح ہے، یعنی قول لغوی کو احکام شرعیہ کے ساتھ کوئی رابط ہی نہیں ہے، باب علم بالاحکام وہ ایک علیحدہ ہے، یعنی کہ احکام شرعیہ کے علم احادیث میں بعض اوقات واضح طور پہ یعنی کہ جو ہے نا وہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے۔ باب علم بالاحکام جب ہمارے سامنے موجود ہے کہ مثلا نماز کے میں کتنے جزیات ہیں، آیا پوچھا گیا معصوم سے سورہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، مثلا جواب میں انہوں نے جو بھی جواب دیا ہے کہ سورہ پڑھو یا نہ پڑھو، جب باب علم بالاحکام ہمارے سامنے مفتوح ہے تو اس وقت یہ ہے کہ لغت کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باب علم باللغت چاہے وہ منسد ہو چاہے مفتوح ہو۔ تو لہٰذا جب باب علم بالاحکام شرعیہ جب مفتوح ہے اور ہمیں احکام شرعیہ کا علم ہے، اور احکام شرعیہ کا چاہے وہ قطعاً علم ہو چاہے ضمناً علم ہو، لہٰذا جب ہمیں علم ہے تو لغت کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ وما الانسداد، اور اگر احکام علم باب علم بالاحکام بالفرض منسد بھی ہو اور ہم کہیں کہ احکام شرعیہ جو ہے نا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ فرماتے ہیں مصنف فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی پھر وہ مقدمات انسداد کو دیکھا جائے گا، آیا مقدمات انسداد موجود ہیں
تو پھر ظن مطلق حجت ہوگا۔ جب ظن مطلق حجت ہوگا تو قول لغوی بھی اسی میں آ جائے گا، ظن مطلق میں آ جائے گا۔ لیکن در حقیقت وہ ظن مطلق چاہے قول لغوی سے حاصل ہو، چاہے قول لغوی کے علاوہ کسی اور سے حاصل ہو، وہ حکم شرعی کا جیسے ہی ظن مطلق میں حاصل ہوگا وہ پھر حجت ہوگا۔ کانا قول معتبرن اذا فات الظن من باب حجیت مطلق ظن، لہذا پھر اس باب سے اس کے قول کو لیا جائے گا۔ اگر مقدمات انسداد تام ہوئے تب لیا جائے گا، اور اگر مقدمات انسداد تام نہ ہوئے تو وہی احتیاط یا برات جو بھی اصول عملی ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ہاں مقدمات انسداد تام ہوئے تو پھر بھی اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یعنی چاہے وہ قول لغوی سے ہمیں ظن مطلق حاصل ہو حکم شرعی کا، چاہے کسی اور سے قول سے ہمیں حاصل ہو یعنی حکم شرعی کا ظن حاصل ہو، تو اس وقت اس ظن کو لیا جائے گا۔ وین فورز انفتاح باب العلم باللغات، یہی کہتے ہیں کہ اس کا بھی یعنی لغوی کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے۔ اب اگرچہ اس وقت باب علم باللغات ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ مفتوح ہے سوائے ایک یا دو مورد کے، مثلا لفظ سعید کا معنی کیا ہے یا لفظ غنا کا معنی کیا ہے، مثلا سوائے ایک یا دو مورد کے اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ باب علم باللغات مثلا مفتوح ہے اور قرآن اور احادیث میں وارد ہونے والے تمام الفاظ جو ہیں نا وہ واضح ہیں اور ان کے معنی واضح ہیں، ہم یہ فرض کرتے ہیں، تو پھر بھی یہ ہے کہ وہ قول لغوی کی طرف اس وقت بھی رجوع کیا جائے گا، چاہے وہ لفظ غنا کو معنی جاننے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے لفظ سعید کا معنی جاننے کے لیے ہی کیوں نہ ہو فقط۔ تو لہذا اس کا بھی پھر انسداد باب علم باللغت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ ہم کہیں کہ باب علم باللغت منسد ہے تب ہم قول لغوی حجت ہے، تو لہذا اس کا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ نام لوکانہ ہونا کا دلیل علی اعتبارہ، لہذا بات پھر پلٹ کے آ جاتی ہے کہ قول لغوی کو حجت قرار دینے کے لیے بھی شارع کی طرف سے ایک خاص دلیل ہونی چاہیے، یعنی قطعاً باب علم بالاحکام اگر منسد بھی ہو تو قول لغوی کو اسباب ظن خاص آپ حجت قرار نہیں دے سکتے بلکہ اسباب ظن مطلق حجت قرار دیں گے۔ ہاں اگر کوئی خاص دلیل قائم ہو جائے تو وہ چاہے یعنی کہ در زمان انفتاح باب علم باللغات ہی کیوں نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ اگر قول لغوی کے اعتبار پر جب دلیل قائم ہو جائے، دلیل خاص مثلا معصوم اگر کہہ دے، کوئی دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ قول لغوی حجت ہے، اگر دلیل خاص قائم ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں لا یبعد ان یکون انسداد باب العلم بتفاصیل اللغات موجبا لہ۔ ہاں پھر یہ ہے کہ باب علم باللغت اگر منسد ہو تو پھر قول لغوی کی طرف ہم رجوع کریں گے، لیکن علی ناول حکمت لا لعلت، پھر علی ناول حکمت ہوگا، یعنی علی ناول حکمت کا مطلب یہی ہے کہ اگرچہ پھر چونکہ دلیل خاص قائم ہو چکی ہے قول لغوی کی حجت پر، تو اس وقت چاہے باب علم باللغت وہ مفتوح بھی ہو تو پھر بھی قول لغوی کی طرف رجوع کیا جائے گا، چونکہ حکمت علی ناول حکمت زیادہ انسداد حکمت بنی ہے۔ لال علت نہ یہ ہے کہ یہ علت ہے تاکہ اگر منسد ہے باب علم باللغت منسد ہے تو قول لغوی حجت ہے، اگر مفتوح ہے تو حجت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لا یقال علی ھذا لا فائدۃ فی الرجوع الی اللغت، اگر مصنف فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ پھر تو لغت کی طرف رجوع کرنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت جب آپ دلیل خاص کے قائل ہیں کہ دلیل خاص قائم ہو جائے تو دلیل خاص تو قائم ہے نہیں، لہذا پھر لغت کی طرف ہم کیوں رجوع کریں، پھر لغات کی جتنی بھی کتابیں سیاہ جوری کی ہے یا مفردات راغب کی، ہم ان کی طرف پھر قرآن کی آیات میں یا احادیث میں احکام والی احادیث میں ہم پھر لغت کی طرف کیوں رجوع کریں۔ تو یہ ایک یعنی کہ آخری سوال کو ہے کہ یہ بن سکتا ہے کہ آخر پھر لغات والوں نے جو مفردات غریب القرآن مفردات غریب الاحادیث کے نام سے جو انہوں نے یعنی کہ لغات انہوں نے لکھی ہیں، تو ان کتابوں کے لکھنے کا کیا فائدہ اور ان کی طرف ہم اگر رجوع کریں تو ہمارا کیا فائدہ ہے۔ مصنف جواب دیتے ہیں کہ فِنَّهُ یقول یقال ما ھذا، یعنی ما ھذا یعنی اگرچہ قول لغوی حجت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی لا یکاد تخفی الفائدۃ فی المراجعۃ الیہا، لغات کی کتابیں خریدنے میں، ان کو اپنے پاس رکھنے میں، ان کی طرف رجوع کرنے میں، ان کی طرف مراجعہ کرنے میں اور ان کو دیکھنے میں مصنف فرماتے ہیں کہ فائدہ ہے، فائدہ مخفی نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِالْمَعنَى، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ لغت کی طرف رجوع کریں گے تو کسی معنی کا آپ کو قطع حاصل ہو سکتا ہے، یعنی مثلا ممکن ہے ایک
لفظ کا معنی آپ تمام لغات میں دیکھ لیں، سب نے مثلا وہی معنی لکھا ہے، بالفرض کسی لفظ کا، اور بالفرض ایک ہی معنی لکھا ہے، مثلا زیادہ معنی نہیں ہے۔ مثلا سیاح نے بھی یہی لکھا ہے، مفردات میں راغب نے بھی یہی لکھا ہے، باقی قاموس نے بھی یہی لکھا ہے۔ اگر ایک ہی لفظ کا ایک معنی سب نے لکھا ہے تو آپ کو قطع حاصل ہو سکتا ہے کہ لفظ کا یہی معنی ہے، تو لہذا اس فائدے کے لیے آپ رجوع کریں گے تو یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے قطع کا۔ وَرُبَّمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمَوْرِدِ ظَاهِرٌ فِي مَعْنًى بَعْدَ الظَّفْرِ بِهِ وَبِغَيْرِهِ فِي اللُّغَةِ۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لغت میں ممکن ہے ایک لغت میں ایک لفظ کا ایک معنی ہے، دوسری لغت میں دوسرا معنی ہے، لیکن کم از کم آپ کو یہ قطع حاصل ہو سکتا ہے کہ فلاں معنی میں، مثلا پہلے معنی میں یہ ظہور رکھتا ہے اور دوسرے معنی میں ظہور نہیں رکھتا، یعنی اس ظہور کا قطع آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكْتَ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي مَجَازٌ، اگرچہ حقیقت یا مجاز کا آپ کو علم نہ بھی ہو، لیکن یعنی یہ علم نہ ہو کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے، لیکن یہ علم آپ کو حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، انصراف رکھتا ہے، لہذا پھر وہ من باب ظہور حجت ہو جائے گا، تو لہذا یہ فائدہ ہے۔ تو کما اتفق کثیرا، جیسا کہ اکثر اتفاق یہی ہوتا ہے، وَهُوَ يَكْفِي فِي الْفَتْوَى، لہذا فتوی دینے میں یہی ظہور ہی کافی ہے، بعض اوقات ایک معنی میں ظہور رکھتا ہے ایک لفظ، تو فتوی دینے میں یہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔